حلال تھوڑا ہونے کے باوجود برکت کا خزانہ ہوتا ہے، اور حرام خزانہ ہونے کے باوجود برکت سے محروم ہوتا ہے۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے لوگ پسند کرتے ہیں۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ الفاظ مردہ ہو جاتے ہیں جب سمجھنے والا خاموش ہو اور نہ سمجھنے والا داد دینا شروع کر دے۔ دنیا کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا عمل کیجیے جتنا وہاں رہنا ہے۔ کچھ لوگ مذاق کا سہارا لے کر ساری باتیں کہہ دیتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کی بات نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ اونچا بول کر خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں۔ یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی، بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اپنی نظر میں کبھی غلط نہیں ہوتے، اور کوئی ہماری نظر میں کبھی صحیح نہیں ہوتا، اور شاید یہی انسان کی فطرت ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب مذاق لگتا ہے؟ ترقی اتنی کہ ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں کو سن لیں، بے بس اتنے کہ پاس بیٹھے لوگوں کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ اگر کوئی آپ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا آپ سے وابستہ ہونا آپ پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ یہ راز تو میزان عمل پر ہی کھلے گا۔ ہر شخص کہتا ہے کہ وفادار ہم ہی ہیں۔ انتظار کرنے کی صلاحیت کو صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انتظار کے دوران اپنے آپ کو سنبھالے رکھنے کی طاقت صبر کہلاتی ہے۔ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے۔ آپ وہ نہیں جو دوسرے لوگ آپ کو سمجھتے ہیں، آپ وہ ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے۔ نہ سمجھنے والے نہ سمجھو کو بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن غلط سمجھنے والے عقل مندوں کو بالکل بھی نہیں سمجھایا جا سکتا۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، اور جب کسی نے آپ کو چھوڑنا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے بولنے کا انداز بدل جائے گا۔ بعض دفعہ اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا شخصیات اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ باقی رہ جائے۔ معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کسی کی غلطیوں کو بے نقاب نہ کرو، خدا موجود ہے، تم حساب نہ کرو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ لوگوں کی مدد کرو، اچھے اخلاق اپناؤ، اس جہاں سے ایسے گزرو کہ تمہاری مہکتی ہوئی یادیں باقی رہ جائیں۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح اللہ کی خاطر اپنے نفس پر قابو پا لینا ہے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے دل میں نرمی آئے؟ آپ نے فرمایا، حلال کھانے سے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور سے عزت کا طلبگار ہوتا ہے، اسے وہ عزت ہی برباد کر دیتی ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ اچھی سوچ اور نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کی سوچ ہمیشہ نکھری صبح کی طرح اجلی اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تمہیں سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دیتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھ سے فائدہ حاصل کرے، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ میں ان سے فائدہ حاصل کروں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مال چاہتا ہوں، رتبہ چاہتا ہوں، عزت چاہتا ہوں، اپنے اندر سے آنے والی ان آوازوں کو تو روک دے تاکہ تجھ پر راز کھل جائیں۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور بادل اس کا حکم مانتے ہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ مہنگے لباس میں گھٹیا لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور سستے لباس میں مہنگے لوگ دیکھے گئے ہیں۔ کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا، اگر اس سے محبت ہو تو ہم خوبیاں تلاش کر ہی لیتے ہیں، اور اگر محبت نہ ہو تو خامیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ انسان کا دل غنی ہو۔ آج کے دور میں سچ بولنے پر حیران ہوا جاتا ہے کہ یہ کیسا بے وقوف ہے جو اپنے پیر پر خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ اپنا ماضی، اپنا گریبان اور اپنا ضمیر سبق لینے کی بہترین جگہوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دل میں بڑا بنا اور اپنی چال میں اکڑ کر چلا، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقدیر تمہیں وہ کچھ دکھاتی ہے جو تمہارے دل نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا ہے تو پریشان کیوں ہے، اور اگر بندے پر چھوڑا ہے تو حیران کیوں ہے؟
اگر تم اللہ کے یہاں اپنی حیثیت جاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ فرش والوں کی نہیں چلتی جب فیصلے عرش سے آتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو لا حاصل پر روتے ہیں اور حاصل کو رلاتے ہیں۔ دوست کتاب راستہ اور سوچ غلط ہو تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور جو بے مقصد